کہ 12 مئی کو ثریا ستارہ طلوع ہوگا، اور جب یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو زمین پہ جو وبائی امراض ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ہماری تاریخ میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ دن کرونا وائرس جان کے لیے تو خطرناک تھا ہی، ایمان کے لیے بھی خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ جب سے کرونا وائرس آیا ہے بہت ساری افواہیں دینی نقطۂ نظر سے بھی پھیلائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے ایران میں کسی شخص کو خواب آیا، اس نے اس انداز میں اس کو بیان کیا اور قرآن پاک سے بال نکالنے کی روایت شروع ہو گئی۔ اسے روکا گیا تو پھر اٹلی میں ایک شخص کو خواب میں کرونا وائرس انسانی شکل میں مل گیا اور اس نے بتایا کہ میں کیوں آیا ہوں اور میں کیسے جاؤں گا۔ یہ بیان بھی ایک شخص کا نیٹ پہ موجود ہے۔ اس کے بعد جب اس کا اثر کچھ کم ہوا ہے تو اب چند دنوں سے علماء کی زبانی یہ بات عام کی جا رہی ہے، ایک حدیث پاک کا حوالہ دے کر، کہ 12 مئی کو ثریا ستارہ طلوع ہوگا، اور جب یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو زمین پہ جو وبائی امراض ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ میں نے اس بات کو اتنی اہمیت نہ دی، مجھے کئی دوستوں نے یہ بتایا، لیکن جب میں نے مسلسل پاکستان کے مختلف علاقوں کے علماء کو اس پر بیان کرتے ہوئے سنا، اور پھر آج امریکہ میں کسی عالم دین کو اس پر بیان کرتے ہوئے دیکھا، تو میں حیران ہوا۔ علماء امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، عین ممکن ہے کہ علماء نے کوئی ایسی بات سنی ہو کہ 12 مئی کو ثریا ستارہ طلوع ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس پر کوئی حدیث بھی پڑھی ہو اور پھر تیزی میں حدیث پر غور نہیں کیا، حدیث کی جزیات پر، اور لوگوں کو خوشخبری سنانا شروع کر دی۔ میں اس سلسلے میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ یہ بات قرآن و حدیث سے مطابقت نہیں رکھتی کہ ایک ستارہ طلوع ہوگا 12 مئی کو اور پھر اس کے اثر سے یا اس کے طلوع ہونے سے زمین پر وبائی امراض ختم ہو جائیں گی۔ یہ بات قرآن و حدیث سے اور ہمارے عقائد سے، ایمان سے مطابقت نہیں رکھتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ ستاروں کو مؤثر مانتے تھے، پتھروں کو بھی مؤثر مانتے تھے کہ فلاں پتھر پہن لو تو زندگی میں یہ چینجنگ آ جائے گی، یا فلاں ستارہ اس وقت فلاں مقام پہ ہے، وہاں سے نکلے گا فلاں مقام پہ آئے گا تو پھر تمہاری زندگی میں یہ تبدیلی آ جائے گی۔ پہلے لوگ اس بات کو مانتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ستارہ پرستی سے اور بتوں کو یا پتھروں کو مؤثر ماننے سے نکالا ہے، اس گمراہی سے، اور یہ عقیدہ حضور نے دنیا کو دیا ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ 12 مئی کو ستارہ طلوع ہوگا اور زمین پہ وبائی امراض ختم ہو جائیں گی، ایک تو میں ان کی خدمت میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ستارہ کسی تارے کا طلوع ہونا یہ کسی چیز کی علامت ہو سکتا ہے، یہ مؤثر نہیں ہو سکتا۔ کوئی ستارہ مؤثر نہیں ہو سکتا، مؤثر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسری بات، آپ کو کس نے بتایا کہ ستارہ ضرور طلوع ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے حاکم ہونے اور قادر ہونے اور مختار ہونے کا عقیدہ کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی تارہ طلوع ہو، اللہ نہ چاہے تو تارہ طلوع نہیں ہو سکتا۔ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں ہے، حدیبیہ میں رات کو بارش ہوئی، صبح صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ و رسول عالم،
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ کہا کہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی ہے اور اللہ کے فیصلے سے ہوئی ہے، وہ ایمان والا ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ فلاں تارا فلاں مقام سے فلاں مقام پہ آیا ہے، اس وجہ سے بارش ہوئی ہے، اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ ستارے مؤثر نہیں ہوتے، اور اس پر ہمیں ایمان نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ کی قدرت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ جو حدیث پاک اس موقع پر بیان کی جا رہی ہے مسند امام احمد کے حوالے سے، اور بعض علماء کو تو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے حدیث کے وہ اوراق بھی دکھائے ہیں اپنے بیانات میں کہ دیکھیں یہ حدیث کی کتاب ہے، دیکھیں یہ ورق ہے حدیث کا۔ میں آپ کی خدمت میں اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ میں کسی دینی مبلغ کی نیت پہ شک نہیں کرتا، میں یہی کہتا ہوں کہ تیزی میں جلدی میں انہوں نے قوم کو خوشخبری سنائی ہے، حدیث کی جزیات پہ غور نہیں کیا۔ عثمان بن عبداللہ بن سراقہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے پھلوں کی خرید و فروخت کے بارے میں پوچھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ثریا ستارہ طلوع ہو لینے دو، اس کے بعد خرید و فروخت کرنا، حضور نے اس سے منع کیا ہے، یعنی ثریا ستارہ طلوع ہو تو پھر خرید و فروخت کرو۔ اب اس حدیث کو بیان کر کے بعض لوگوں نے کہا کہ اس وقت ایک وبا تھی، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو وہ وبا دور ہو جائے گی۔ میں اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ وہ وبا پھلوں میں تھی یا انسانوں میں تھی؟ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ وبا انسانوں میں تھی تو پھر تو وبا کے دنوں میں پھل کی خرید و فروخت ہی نہیں کرنی چاہیے اس حدیث کی روشنی میں، اور کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے۔ میں صرف سوال کر رہا ہوں کہ جیسے آپ استدلال کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت جناب عثمان بن عبداللہ بن سراقہ سے فرمایا کہ ابھی تم خرید و فروخت نہ کرو، ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو خرید و فروخت کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو وبا کے دنوں میں پھل خریدنے نہیں چاہیے، جبکہ شرعی طور پر کوئی ایسی ممانعت نہیں۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے وہ وبا انسانوں میں نہیں تھی، وہ پھلوں میں تھی۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ ایک علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو پھل خوب پک چکے ہوتے ہیں، اس لیے تم ان کو اس کے طلوع ہونے کے بعد خریدو۔ حدیث میں قطعاً تارے کے طلوع ہونے کو یہ مؤثر نہیں بتایا جا رہا، ایک علامت بتایا جا رہا ہے۔ علامت بتانا اور ہے اور مؤثر بتانا اور ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی تمام تر گفتگو کا ماحصل اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے فرمان کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک ماہر نجومی اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے اس سے فرمایا بتاؤ بارش کب ہوگی؟ اس نے ذائچے بنائے اور کہنے لگا کہ 1 مہینے کے بعد بارش ہوگی۔ اعلیٰ حضرت مسکرائے، فرمایا میرا رب چاہے تو آج بارش برسا سکتا ہے۔ اس نجومی نے کہا نہیں، یہ ذائچہ دیکھیں، یہ چال دیکھیں ستاروں کی، یہ حاشیہ دیکھیں، یہ بارش ہوگی مہینے بعد ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے دوبارہ فرمایا میرا رب چاہے تو وہ آج ہی بارش برسا سکتا ہے۔ اب یہ بات بحث طول پکڑ گئی، وہ نجومی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت نے 2-3 بار یہی فرمایا میرا رب چاہے وہ قادر ہے، وہ آج بھی بارش برسا سکتا ہے۔ نجومی اٹھ کے چلا گیا، تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہو گئی، بادل بنے، بارش آ گئی۔ نجومی دوڑا دوڑا اعلیٰ حضرت کے پاس دوبارہ آیا، ذائچہ سامنے رکھا، کہتے مجھے بتائیں ذائچہ بنانے میں نے غلطی کہاں کی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو نے اعتماد اس ذائچے پہ کیا ہے،
اس علم پہ کیا ہے جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ تمہاری نظر اللہ کی قدرت کی طرف نہیں گئی۔ اللہ کی قدرت پر ایمان رکھو، اللہ کو قادر مانو اور اللہ کو مختار مانو۔ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ اختیار رکھتا ہے اس چیز کا۔ میں یہ بات دوبارہ عرض کروں گا، بات طول پکڑ گئی، کہ یہ جو وبا کا دور ہے، اس میں جہاں اپنی جان کی فکر کریں وہاں اپنے ایمان کی بھی فکر کریں، اور کسی ایسی بات کو اپنے ایمان کے قریب نہ آنے دیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کمزور پڑتا ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات بیان کریں تو اس میں بڑی احتیاط، صرف احتیاط نہیں، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ اسلام کی عزت کو بھی سامنے رکھیں، آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو بھی سامنے رکھیں، جو حدیث بیان کرنے میں احتیاطیں ہیں، آپ ان کو بھی سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس دور میں ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آفات سے محفوظ رکھے، اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کا رازق ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے، سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرح چاہے اس طرح کر سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ماہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کے صدقے، اللہ تعالیٰ عشرۂ رحمت کے صدقے رحمت فرمائے، اور 12 مئی سے پہلے ہی ہمیں اس مرض سے، اس وبا سے اللہ نجات عطا فرما دے۔ آپ ستارے کے طلوع ہونے پر اعتماد کر کے نہ بیٹھ جائیں، گڑ گڑائیں اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اپنے معاملات کو درست کریں۔ آپ حضور کی بارگاہ میں کثرت سے درود شریف پڑھیں، روزہ رکھیں، نماز تراویح ادا کریں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ دعائیں کریں اور دعائیں کروائیں۔ اپنے چھوٹے بچوں سے جو کم سن ہیں ان سے دعا کروائیں، اور آپ جانوروں کو کوئی روٹی کھلا کے یا کسی جانور کو اس کی خوراک کھلا کے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، صدقہ و خیرات کر کے دعا کریں۔ اس طرح بلا کو ٹالنے کا اہتمام کریں، نہ یہ کہ آپ اس اعتماد پر بیٹھ جائیں کہ جی تارا طلوع ہوگا۔ میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دیں کہ جب سے یہ کرونا وائرس آیا ہے کئی افواہیں اڑائی جا رہی ہیں۔ خدا را آپ اپنی جان کی بھی فکر کریں اور اپنے ایمان کی بھی فکر کریں۔ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت و اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔